بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اس کو باندھ دے يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. دارالإصلاح کے پلیٹ فارم پہ آج کی اس عظیم الشان تربیتی اور اصلاحی نشست میں میری اور آپ کی ملاقات کا عنوان منتخب کیا گیا جس دن تم پیش کیے جاؤ گے. مجھے 20 لوگ ایسے زندگی میں ملے ہیں جو یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو میری پیشی ہے، ایک کیس ہے، ایک مقدمہ ہے، کسی دکان کا ہے، کسی پلاٹ کا ہے، کسی ذاتی یا اجتماعی چپکلش اور تنازع کا ہے. عموماً وہ احباب درخواست کرتے ہیں کہ میری پیشی ہے، دعا کریں کہ اللہ مجھے کامیاب اور کامران فرما دے. کل ہی ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے کہ پرسوں میری پیشی ہے، دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اس مقدمے کے اندر ذلت سے محفوظ فرما کے کامیابی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں، وہ بھی پیشی کے الفاظ ہیں. اس لیے قیامت کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام ہے یوم العرض، وہ دن جس دن پیشی ہوگی. کس کے سامنے؟ اس عظیم ہستی کے سامنے جس نے مجھے اور آپ کو ماں کے رحم میں پیدا کیا تھا، جس نے میرے اور آپ کے لیے زمین کو بچھایا تھا، جس نے میرے اور آپ کے سامنے آسمان کی چھت کو تان کے کھڑا کر دیا تھا، جس نے مجھے اور آپ کو بچپن سے لڑکپن سے جوانی سے ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپے اور قبر کے مرحلے طے کروائے تھے. ایک دن اس اللہ رب العزت کے سامنے میری اور آپ کی پیشی ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا کے کسی جج کے سامنے ایک ملزم کو پیش کیا جائے اور
اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی مقدمہ ہو اور جج باروب شخصیت ہو، جب وہ باہر آئے اور اس سے پوچھا جائے کہ کمرہ عدالت میں پردے کیسے لگے تھے، کہتا ہے پتہ نہیں۔ اس سے پوچھا جائے کمرہ عدالت کا پینٹ کیسا تھا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں۔ اس سے پوچھا جائے کمرہ عدالت میں دائیں بائیں کون بیٹھے تھے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب دنیا کی عدالت میں ہمارے جیسے ایک انسان کا ایک ملزم پہ اتنا روب طاری ہو جاتا ہے کہ اسے کمرہ عدالت کے رنگ تک بھول جاتے ہیں، پردے تک بھول جاتے ہیں، دائیں بائیں کا احساس تک نہیں رہتا ہے، تو اللہ کے سامنے پیشی کا منظر کیسا ہوگا۔ حضرت امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ میدان عرفات میں حج کے لیے جا رہے تھے۔ جب میدان عرفات میں پہنچے تو امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اچانک رونے لگ گئے، اور ان کے رونے کا انداز بھی ایسے تھا جیسے وہ ماں روتی ہے جس کے سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہو۔ آسمان کی طرف نگاہ بلند کی، آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ پوچھنے والے اور دیکھنے والے حیران و ششدر تھے کہ امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کی کیسی کیفیت ہو رہی ہے، اور اس اثناء میں اپنی زبان سے وہ یہ الفاظ بار بار کہنے لگے، وا سوءتا وا سوءتا وا سوءتا وَإِنْ أَفَوْتَا، اے اللہ اگر تو معاف کر بھی دے، اگر تو بخش بھی دے، اگر تو گناہوں کو مٹا بھی دے، تو تیرے سامنے جو گناہ میں لے کے جاؤں گا تیرا سامنا کرتے ہوئے شرم کتنی آئے گی۔ پھر امام صاحب کہنے لگے اگر انسان نے ماں کے حق میں جرم کیا ہو، ماں معاف کر بھی دے اور وہ اس کے سامنے جائے تو اس سے شرمندگی سی ہوتی ہے، ندامت سی ہوتی ہے کہ میری ماں تھی اور میں نے اس کی بات نہ مانی۔ باپ کے حق میں انسان سے گناہ ہو جائے، باپ معاف بھی کر دے، وہ پھر بھی جب اس کے سامنے جائے گا اگر احساس اور شعور والا ہو تو اس کے اندر یہ ایک کیفیت اور فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اپنے باپ کی اور والد محترم کی بات نہیں مانی، اسے شرمندگی اور ندامت محسوس ہوتی ہے۔ امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرمانے لگے جب ہم عام انسانوں کے حق میں کوتاہی کر کے ان سے ملتے ہوئے شرماتے ہیں تو اللہ کی جناب میں کوتاہیاں کر کے جب ہم جائیں گے تو شرمندگی کتنی ہوگی۔ وہ انسان خوش نصیب ہے جسے یہ فکر نصیب ہو جائے۔ میرے یہ نوجوان بیٹے دارالاصلاح کے اندر ورک کرنے والے اور سامعین میں سے نوجوان بیٹے بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کو صرف یہ سوچ ہی آ جائے کہ پیشی کا دن تو آئے گا اور پیشی تو ہوگی، حاضری تو ہوگی، مقدمہ تو چلے گا، نام تو پکارا جائے گا، حاضری تو لگائی ہی جائے گی، اس سے کوئی مفر کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید میں اس پیشی کا تذکرہ کیا ہے تو سورہ الحاقہ اور 29ویں پارے میں اس انداز کے اندر کیا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔
اس وقت کو یاد تو کیا کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین کو، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا جائے گا، آسمان یوں کمزور اور بودا ہو چکا ہوگا، اور فرشتے کناروں پہ ہوں گے، اور تیرے عرش کو 8 فرشتوں نے اس دن اٹھایا ہوگا۔ یومئذ تعرضون، اس دن تمہاری پیشی کا وقت ہوگا، حاضری کا وقت ہوگا۔ لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ وہ کیسا ہوگا؟ کیا باتیں ہوں گی؟ اللہ کی عدالت میں پیشی کا کیا انداز ہوگا؟ مختلف قسم کے گواہ طلب کیے جائیں گے اللہ کی عدالت میں۔ وہ گواہ جو طلب کیے جائیں گے 10-12 قسم کے ہیں، ان سب کا تذکرہ شاید ہم نہ کر سکیں، اور ان کو ترتیب کے ساتھ بھی شاید آپ کے سامنے نہ پیش کیا جا سکے۔ ان میں سے چند ایک گواہوں کا تذکرہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے دیتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو پیشی کے دن میں کامیابیاں عطا فرماتے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ عموماً جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے، اور آج کل تو اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں، میں نے اپنی زندگی کے 40-45 سال میں اتنی اموات نہیں دیکھی ہیں جتنی گزشتہ 1 سال کے اندر دیکھی ہیں۔ علماء کے جنازے اٹھے ہیں اور کثرت سے اٹھے ہیں، عزیز و اقارب رخصت ہوئے ہیں اور کثرت سے رخصت ہوئے ہیں۔ بعض تو ایسے ایسے حادثے ہوئے ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہمارے ایک شیخ محترم جامعہ سلفیہ کے استاد، ان کے کسی عزیز کا حادثہ روڈ پہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سفر پہ رواں دواں ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور 3-4 گھر کے افراد ان کی لاشیں تڑپنے لگ جاتی ہیں۔ یہ اطلاع سن کے کچھ رشتہ دار عیادت کے لیے آتے ہیں، کچھ تعزیت کے لیے، جنازے کے لیے، جیسے جیسے کسی کو اطلاع ملتی حاضر ہوتے ہیں، اور اس دوران آنے والوں کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی 3-4 اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب ملے، کووڈ-19 کا جب معاملہ عروج پر اور زوروں پر تھا، ان کی عمر کو 35 سال کے لگ بھگ ہوگی، روتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے 1 ہفتے کے اندر اندر میری بیوی بھی چلی گئی ہے اور دونوں بیٹیاں بھی اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ بالعموم جب پیشی کے وقت کا تذکرہ ہوتا ہے، حاضری کے وقت کا تذکرہ ہوتا ہے، شیطان میرے اور آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالتا ہے، ابھی قیامت نہیں آئے گی، بہت لمبا وقت پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک اعرابی نے آ کے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ کیا انداز تھے آپ کے سمجھانے کے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس مجلس میں جو سب سے چھوٹا بچہ تھا نا، میں کہتا ہوں کہ ہم پریکٹیکل کر لیتے ہیں، بیٹے ادھر آئے، یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، بیٹے ایک دفعہ میرے پاس آئے، ادھر ہی رہے، چلیں ادھر ہی رہے۔ آپ نے سب سے چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے پہلے تمہاری قیامت آ جائے گی۔ کیا مطلب تھا؟ کہ جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، اس کی تو پیشی شروع ہو گئی۔ چھوٹے سے بچے کی طرف آپ نے اشارہ کیا
اور کہا اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے پہلے، اس کے بڑھاپے سے پہلے پہلے تمہاری قیامت تو آ ہی جائے گی۔ اس اللہ کی عدالت میں جو پیشی ہے، اس میں بیانات، اس میں گواہیاں، اس میں سٹیٹمنٹس، اس کے اندر رپورٹس، اس کے اندر باتیں کس انداز میں ہونی ہیں اور کس طریقے سے ہونی ہیں۔ سب سے پہلی گواہی رب العالمین کھڑیاں کے بازار، کھڑیاں کے چوک، کھڑیاں کے چوراہے، کھڑیاں کی گلیاں، قصور کے محلے، یہ سکولز، یہ کالجز، یہ آفیسز، یہ دفاتر، وکیل کا چیمبر اور جج کا کمرہ عدالت، ایز اٹ از، جیسے وہ ہے اسی طرح سے اس کو اپنی عدالت میں سامنے لے کے آئیں گے اور اس سے پوچھیں گے یہ تو ہی ہے، میں ہی ہوں، تیرا ہی کمرہ ہے، میرا ہی کمرہ ہے، تیرا ہی گھر ہے، میرا ہی گھر ہے، تیرا بیڈ روم ہے، میرا بیڈ روم ہے۔ اس کی زندگی کیا، وہ منظر جو وہ نیکی یا گناہ کرتا رہا، اس سے کہا جائے گا تو دیکھنا اپنی آنکھوں سے میری زمین پہ رہتے ہوئے تو میرے ساتھ کیا کرتا رہا ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر یوم ينظر المرء ما قدمت یدا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ جناب لقمان سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل ہو، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہو، وہ آسمان کی فضاؤں میں ہو، وہ زمین کی تہوں میں ہو، یہ سوچ کے کرنا یأتی بہ اللہ، اللہ اسے سامنے تو لے آئے گا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، اس دن انسان دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر انسان کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا، نہ میں انسان ہوتا، نہ مجھے اپنی زندگی کے اعمال دیکھنے پڑتے۔ وہ منظر ایز اٹ از، جیسے وہ تھا ویسے ہی اس کو دکھا دیا گیا۔ دوسرا انداز یہ ہوگا اللہ کی عدالت میں پیشی کا کہ اس کی زمین کے اس ٹکڑے کو، اس کے گھر کے بیڈ روم کو، اس کے گھر کے ڈرائنگ روم کو، اس کی چوک کو، اس کے گلی کے کونے کو، سکول کے لان کو، کالج کے صحن کو، یونیورسٹی کے گراؤنڈ کو، اس کے کلاس روم کو، اس کے آفس اور دفتر کو، جو اس کی زمین کا ٹکڑا ہے، رب زمین کے ٹکڑے کو سامنے لائیں گے اور زمین کے ٹکڑے سے کہیں گے آج پیشی کا دن ہے، قبل اس کے کہ اس کا حساب لیا جائے، تو بتا دینا یہ تیرے اوپر کیا کیا کرتا تھا۔ مکہ کی گلیاں، مکہ کے چوک، مکہ کے چوراہے آئیں گے اللہ کی عدالت میں، بولیں گے اللہ کی عدالت میں، ریکارڈ لکھوائیں گے اللہ کی عدالت میں۔ پیشی کے دن میں میرا یقین کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، صفا کی پہاڑی آئے گی، اللہ اس سے کہیں گے تو بول کے بتا، وہ پہاڑی بولے گی اے اللہ میرے دامن میں تیرے پیغمبر نے ایک مجمع کو جمع کیا تھا، ان کو قولوا لا الہ الا اللہ کہا تھا، اور اس کے تایا ابو لہب نے اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں میرے دامن میں تبا لک الہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ وہ بول کے کہے گی اللہ میرے دامن میں یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ تیسرا انداز پیشی کے دن میں اور پیشی کے لمحوں میں، پیشی کے وقت میں یہ ہوگا کہ رب العالمین جو انسان کا نام اعمال ہے، وہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. جس کو نام اعمال کہا جاتا ہے، ایک دائیں طرف فرشتہ ایک بائیں طرف فرشتہ چوکس تیار بیٹھا ہے. اللہ رب العالمین اس نام اعمال کو انسان کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے. یہ پیشی کا دن ہے. اللہ کہیں گے تو خود ہی پڑھ کے بتانا تو کیا کرتا رہا ہے. دن بھی لکھا ہے، وقت بھی لکھا ہے، لوکیشن بھی لکھی ہے، جگہ بھی لکھی ہے. اس تاریخ کے اندر جو ٹوٹل نیکیاں ہیں ان کو ٹوٹل کر کے بھی لکھا ہوا ہے، بیلنس بھی لکھا ہوا ہے. نیکیاں کتنی، برائیاں کتنی، ساری تفصیل کے ساتھ. بلکہ بخاری کا یہ میرج ہال اور اس کی زمین کا یہ ٹکڑا صرف یہی نہیں بولے گا، بلکہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں ٹائمنگ کے ساتھ، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں شخص اس ہال کے اندر داخل ہوا تھا، اتنی دیر تک اس حالت میں، اس کیفیت میں، اس نیت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ بیٹھا رہا تھا. یہ ساری تفصیل اس نامہ اعمال میں اللہ نے لکھوائی ہوئی ہوگی. یہ سورہ کہف ہے. سورہ کہف کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ کہف میں جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ اس کی تفصیل پیش کرتا ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. نامہ اعمال کو میدان میں سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا. تم مجرموں کو دیکھو گے، ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوں گے. اور جب ان سے کہا جائے گا کہ پڑھو اور وہ دیکھیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ. یہ کیسا ریکارڈ ہے؟ کوئی چھوٹی چیز کوئی بڑی چیز اس کے اندر مس نہیں ہوئی ہے، اس سے دائیں بائیں گم نہیں ہوئی ہے. الا احصاها، وہ سب کچھ گن گن کے ٹوٹل کر کے لکھا ہوا ہے. عربی زبان میں کاؤنٹنگ کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے عد یعد عدن، عدد سے ہے، کسی چیز کو کاؤنٹ کرنا. 1 2 3 4 5 10 100 20، یہ ہے عد، گننا شمار کرنا. اور ایک ہے احصا، احصاء، صرف شمار نہیں کرنا، 20 30 40 تک گن کے سٹیٹسٹیکلی اس کا پورا حساب سامنے رکھ دینا کہ اتنی مرتبہ ٹوٹل یہ ہے، مائنس یہ ہے، پلس یہ ہے، پوری تفصیلات دینا آغاز سے لے کے اختتام تک. اس کو احصاء کہتے ہیں. اور اللہ کے قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ پکار اٹھیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها. کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز اس نے ایسی نہیں چھوڑی ہے جسے گن گن کے ٹوٹل کر کے نہ لکھا ہو. آواز آئی ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہی کچھ سامنے پائیں گے جو وہ کرتے رہے. ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. چوتھا انداز، ایک تو یہ انداز ہے کہ نامہ اعمال کو سامنے رکھ دیا گیا اور انسان اس کو پڑھنے لگا. مفسرین تابعین کہتے ہیں کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہے یا نہیں، قیامت والے دن اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا، اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، اپنے نامہ اعمال کو پہچانے گا. لیکن اس کے اندر ایک چوتھی کوالٹی، چوتھا انداز اللہ رب العزت نے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ وہ نامہ اعمال ایسا ہے کہ وہ نامہ اعمال خود بھی بولے گا. نہ جانے وہ کیسا ڈیٹا ہے، ہمیں معلوم نہیں وہ کیسی ڈسک ہے،
ہم نہیں جانتے وہ کیسی میموری کارڈ کی طرح کوئی چیز ہے، یہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ایک دور تھا منکرین عقل کی بنیاد پہ شریعت کو اپنی عقل کا غلام بنانے والے اور ہر چیز کو اپنی عقل پہ تولنے والے دوسری تیسری صدی ہجری کے اندر اعتراض کیا کرتے تھے کہ پوری زندگی کا ریکارڈ کیسے لکھا ہوگا، وہ کتنی بڑی کتاب ہوگی۔ یوں عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ آج کی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی نے اور آج کی اس دنیا نے تو انسان کے یہ مسئلے ایک لیول پہ حل کیے ہیں۔ ہم نہیں جانتے جو اللہ نے نامہ اعمال تیار کیا ہے، لگتا ہے کہ وہ اس سے بھی کہیں آگے کی چیز ہے، بہت آگے کی چیز ہے۔ وہ خود بھی بولے گا، قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ ہمارا تیار کردہ ریکارڈ ہے۔ ینطق علیکم بالحق، یہ ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔ انا کنا نستنسخ، اس میں کوئی شک ہی نہیں، یقینی بات ہے، ہم نے خود لکھوانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ خصوصاً فیس بک کے اس دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، یوٹیوب کے دور میں، ڈیلی موشن کے اس دور میں، آج کے چینلز کے اس دور میں، لائکنگ کی دوڑ میں اور سبسکرائبرز کی دوڑ میں ہر انسان عجیب قسم کی بےہودگی پہ اترا ہوا ہے کہ بس لائکنگ زیادہ مل جائے، سبسکرائبرز میرے بڑھ جائیں، ریٹنگ تھوڑی سی بڑھ جائے، ویورز بڑھ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، سب کچھ کریں۔ میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی گناہ کی بات ہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، آیات کو آگے بڑھائیں، اچھے پیغام کو آگے بڑھائیں، لیکن یہ سب کچھ کریں گے سوچ کے کہ ایک بڑے نامہ اعمال کے ساتھ یہ سب کچھ اٹیچ ہے اور آپ کے سامنے آئے گا ضرور۔ آپ لکھیں شوق سے، لیکن یہ سوچ کے کہ سامنے آئے گا اور اسے پڑھنا پڑے گا۔ آپ بنا لیں فیک آئی ڈیز جتنی بنانا چاہتے ہیں، آپ بنا لیں جیلی اکاؤنٹس جتنے بنانا چاہتے ہیں، آپ انکرپٹ کر لیں اپنے موبائل کو جتنا کرنا چاہتے ہیں، آپ پاسورڈ لگا لیں جتنے لگانے چاہتے ہیں، آپ چھپا لیں اپنے آپ کو جتنا چھپانا چاہتے ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر تو انسان اتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہے، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سب کچھ، میری ساری براؤزنگ گوگل کے انجن کے پاس بھی محفوظ ہے، اور بڑی بڑی جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجیز اور مائکروسافٹ ہاؤسز ہیں ان کے پاس بھی محفوظ ہے۔ جب ان دنیا والوں کا یہ حال ہے تو اللہ کے پاس ریکارڈ کیسے محفوظ ہوں گے؟ تو چوتھا انداز پیشی کا یہ ہوگا اللہ کی عدالت میں کہ وہ نامہ اعمال خود بھی بولے گا، اس کے اندر سے بھی آواز آئے گی، وہ بھی بول بول کے بتائے گا۔ اللہ کی عدالت میں جس دن تم پیش کیے جاؤ گے، پانچواں انداز یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین ذو الجلال والاکرام، جلال والے، عظمت والے، شان والے، کبریائی والے، بڑائی والے، اللہ کی عدالت میں ایک پانچواں انداز یہ اپنایا جائے گا کہ اللہ رب العزت انسان کی آنکھوں سے کہیں گے، پیشی کا دن ہے، کہیں اس پہ یہ مانے یا نہ مانے، اے میری پیدا کی ہوئی آنکھوں، میں نے تمہیں بنایا تھا 1,30,00,000 لائٹ ریسپٹرز دیکھنے کے لیے، میں نے دیے تھے، پلکیں میں نے سجائی تھیں، بھویں میں نے فٹ کی تھیں، خوبصورت دیدے میں نے دیے تھے، پوری زندگی جو یہ چاہتا تھا تم دیکھتی رہیں، آج اس کی مرضی نہیں چلے گی، آج تم بول کے بتاؤ یہ تم سے کیا دیکھتا ہوتا تھا، آنکھوں کو کہاں استعمال کرتا تھا۔ چھٹا انداز یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کانوں سے بھی یہ کہیں گے کہ تم بول کے بتاؤ یہ تم سے کیا سنا کرتا تھا۔ ساتواں انداز یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہاتھوں سے کہیں گے، انگلیوں سے کہیں گے، پوروں سے کہیں گے،
थंब इम्प्रेशन से कहेंगे ये जो हमारी आइडेंटिटी और हमारी पहचान छुपी हुई है आपके थंब इम्प्रेशन के अंदर, और जो दुनिया के 7 अरब इंसानों का रब्बे करीम ने ऐसी लकीरें खींची हैं कि किसी के साथ मिलती नहीं, बिलखुसूस उंगलियों के पोरों का तस्करा है, हाथों का तस्करा है। अल्लाह इनसे कहेंगे तुम बोल के बताओ तुम्हें कहां कहां टच करता था, कैसे कैसे ब्राउजिंग करता था, किस किस गैर महरम जिस्म के साथ इसके मस और लम्स होते थे, तुम बोल के बताओ। 8वां अंदाज रब्बुल आलमीन का ये होगा कि अल्लाह जिस्म की जो पूरी की पूरी चमड़ी है और स्किन है, यहाँ के पेशानी से लेके पांव के तलवों तक पूरी स्किन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। ये अल्लाह की एक ऐसी शाहकार तख्लीक है हमारे वजूद के अंदर। हम गुस्से में आते हैं, स्किन मुतासिर होती है, सर्दी से ठठरते हैं, स्किन मुतासिर होती है, गर्मी और चिलचिलाती धूपों में जाते हैं, स्किन मुतासिर होती है, हम खौफ महसूस करते हैं, स्किन मुतासिर होती है। मुझे तो लगता है ये स्किन बहुत खतरनाक किस्म का रिकॉर्डर है। अगर बाज़ दफा लगता है कि दिल और जिस तरह से बाकी अज़ाए रईसा हैं, अगर इंसान की चमड़ी उतार दी जाए तो यह भी जिस्म का ऐसा हिस्सा है कि वो चंद लम्हे जिंदा नहीं रह सकेगा। इस पूरी स्किन से अल्लाह कहेंगे तू बोल के बता ये क्या किया करता था। इन आज़ा का तज़किरा कुरान मजीद में है। सूरह यासीन में अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, आज इनकी मुंहों पे हम मोहर लगाएंगे, इनके हाथ हमसे कलाम करेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, इनकी टांगें गवाहियां पेश करेंगी। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिद अलैहिम समअहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम, जब वो जहन्नम किनारे पहुंचे तो उनके कान, उनकी आंखें और उनकी चमड़ियां बोल के गवाहियां देने लगीं। और खुसूसन एक मकाम पे उंगलियों के पोरों का तस्करा है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामा यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामा। मुझे कसम है रोज़े महशर की, मुझे कसम है क़यामत के दिन की, मुझे कसम है तुम्हारे उस ज़मीर की जो मैंने तुम्हारे अंदर ऐसा बनाया है कि जब मेरी नाफरमानी करते हो ये तुम्हें रोकता टोकता है, मलामत करता है, डांटता है, ना कर ना कर ना कर। मैं तेरे इस ज़मीर की कसम उठाता हूं। क्या इंसान समझता है कि हम उसकी हड्डियां जमा नहीं करेंगे? भला क्यों नहीं जमा करेंगे। क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, हम तो इसकी उंगलियों के पोरे भी ठीक कर देंगे। 9वां अंदाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में पेशी के वक्त ये होगा कि अल्लाह की तरफ से अंबिया और रसूल को बुलाया जाएगा। अंबिया को बुलाया जाएगा, जनाब आदम आपने पैगाम पहुंचाया, जनाब नूह आपने पहुंचाया, जनाब इब्राहीम आपने पहुंचाया, जनाब मूसा आपने पहुंचाया, जनाब ईसा आपने पहुंचाया, ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पहुंचाया। सब अंबिया अपनी अपनी बारी पे बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे। अल्लाह हमने पैगाम पहुंचाया। जनाब नूह शायद कहते होंगे मैंने तो 950 साल तक पहुंचाया, मैं रोता रहा, मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। जनाब इब्राहीम शायद कहेंगे अल्लाह तेरी खातिर मैं आग में कूद गया। जनाब मूसा कहेंगे फिरौन के महलों में जाके मैंने तेरा पैगाम पहुंचाया। जनाब ईसा कहेंगे तेरे पैगाम की खातिर मुझे सूली के फंदे पे लटकाने की कोशिशें की गईं। जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलावातु वत्तस्लीमात, उन पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। न जाने किस अंदाज में कहते होंगे उहुद के मैदानों में, ताइफ की वादियों में, मक्का की गलियों में, मदीना के संगलाखों में, जगह जगह पे अल्लाह मैंने तेरा पैगाम पहुंचाया। अरफात के मैदान में लाखों सहाबा के इज्तिमा में मैंने तेरा इस अंदाज में पैगाम पहुंचाया। इनसे मनवा के आया अला हल बल्लगतु अला हल बल्लगतु अला हल बल्लगतु, बताओ मैंने पैगाम पहुंचाया है। सब एक जुबान इन्होंने इकरार किया, पैगाम पहुंचा दिया था। एक जलील कौम ऐसी आई, जनाब नूह की कौम,
ان سے پوچھا گیا تم تک پیغام پہنچا؟ کہنے لگے نہیں۔ جناب نوح نے میرا پیغام پہنچایا؟ کہنے لگے نہیں۔ جناب نوح سے پوچھا آپ نے پیغام پہنچایا؟ جی میں نے پہنچایا۔ قوم سے پوچھا تم تک پیغام پہنچا؟ کہنے لگے نہیں۔ اللہ کی عدالت ہے، پیشی کا دن ہے، یہاں تو مقدمہ لگا ہے تو بیانات پورے ہوں گے، گواہیاں پوری ہوں گی، قانون کے ضابطے پورے ہوں گے۔ جناب نوح سے اللہ نے کہا آپ گواہ ہیں جو یہ گواہی دیں کہ آپ نے پیغام پہنچایا تھا۔ کون آپ کا گواہ ہے؟ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے آخری نبی کی امت سامنے آئی، کہنے لگی اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے پیغمبر نے پیغام پہنچایا تھا، ہم نے تیرا قرآن پڑھا ہے، اس میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورہ نوح ہے، اس کے اندر تذکرہ ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ اے اللہ تیرے پیغمبر نے پیغام پہنچایا تھا، یہ جھوٹ بکتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کی باری آئی تو اللہ نے ان سے یہاں تک پوچھا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ اے میرے عیسیٰ پیغمبر آپ کے جانے کے بعد آپ کے امتی آپ کی ماں کی مورتیاں بناتے تھے، آپ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے، مشکلوں میں آپ کو پکارتے تھے، آپ کی عبادت اور پوجا پاٹ اور آپ کو میرا بیٹا باور کرواتے تھے اور آپ کا نام لے کے میرے ساتھ شرک کرتے تھے۔ کیا آپ نے اپنی امت سے ایسی باتیں کہی تھیں؟ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ آپ کو اور آپ کی ماں کو میرے برابر کا یا میرے اندر حصہ دار میری کبریائی اور قدرت میں میرے ساتھ ایک معبود بنا لیا جائے۔ آپ نے کہا تھا، جناب عیسیٰ نے کس انداز میں جواب دیا، ان کنت قلتہ فقد علمت، ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، اگر میں نے کہا ہوتا تو تو جانتا ہوتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ اے اللہ میرا کہنا تو دور کی بات ہے، تو میرے دل کے حال بھی جانتا ہے، تو میرے دل کے حال بھی جانتا ہے۔ یہ اس پیشی میں ایک نواں انداز ہوگا، ایک نواں بیان ہوگا، ایک نویں نمبر کی اپنے انداز سے ایک گواہی کا منظر ہوگا۔ 10ویں نمبر پہ اللہ کی عدالت کی پیشی میں اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے، اے میرے فرشتوں کیا تم گواہی دیتے ہو جو تم نے لکھا ہے برحق لکھا ہے، ٹھیک لکھا ہے؟ ایک دائیں طرف والا فرشتہ، ایک بائیں طرف والا فرشتہ، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد اثيم۔ اللہ رب العزت کی عدالت میں فرشتوں سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ تم نے وہی لکھا جو تم نے کرتے ہوئے دیکھا؟ پھر اللہ نے بندے سے پوچھا اظلمک کتبتی الحافظون، میرے فرشتے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کہیں ان سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ کہیں یہ تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کر رہے؟ 11واں انداز اللہ کی عدالت میں پیشی کے وقت یہ ہوگا کہ اللہ کی عدالت میں وہ مظلوم انسان جن پہ انسان ظلم کرتا رہا، جن پہ کوتاہیاں کرتا رہا، انسان کی ماں آئی، کسی کا باپ آیا، کسی کا بھائی آیا، کسی کا بیٹا آیا، کسی کی بیٹی آئی، کسی کا ملازم آیا، کسی کا افسر آیا، کسی کا کوئی آیا، کسی کا کوئی آیا، جس کے ساتھ جس کا معاملہ تھا، 11ویں انداز کے طور پہ اللہ نے انسانوں کو بھی موقع دیا کہ تم بھی اپنا بیان
इसके ऊपर कोई हक हो, कोई कमी हो, कोई कोताही हो, तुम लिखवा सकते हो, बता सकते हो, मेरी अदालत के अंदर दावा दायर कर सकते हो। एक इंसान आया, उसके पास नमाजें, उसके पास रोजे, उसके पास हज्जें, उसके पास नेकियां, उसके पास इबादत, उसके पास अज़कार, उसके पास तिलावत, तो अल्लाह की अदालत में एक इंसान भागा आया, कहता है अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी, वो हिसाब लिया जाए। दूसरे ने कहा इसने मुझे मारा था, हिसाब लिया जाए। तीसरे ने कहा इसने मेरे ऊपर बहुतान तराशी की थी, इल्जाम लगाया था, हिसाब लिया जाए। चौथे ने कहा इसने मुझे गाली दी थी, हिसाब लिया जाए। जब हिसाब लिए गए उसके जुल्म बढ़ गए, नेकियां कम हो गई, हुक्म हुआ इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ। इंसानों की गवाहियां होंगी और इंसानों की गवाहियां बहुत मजबूत हैं, बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़ी वल मलाइकतु शुहदाउल्लाहि फिस समाई। आसमानों में फरिश्ते हैं अल्लाह की मखलूक में से जो गवाह हैं, और जमीन के ऊपर ए इंसानों तुम अल्लाह के गवाह हो। इनकी गवाहियां तो हमारे जनाजे वाले दिन शुरू हो जाती है ना, उसी दिन शुरू होती है। खुड़ियां की जामे मस्जिद में जब ये ऐलान होता है फलां का बेटा फौत हो गया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपके दिल में उसकी जिंदगी की फिल्म चलने नहीं लगती? अगर उसने नेकियां की हैं तो उसकी नेकियां, अगर उसने जुल्म किए हैं तो उसके जुल्म एक एक करके क्या आपके दिमाग की स्क्रीन पे यूं तैरने नहीं लगते और सामने नहीं आने लगते? इसीलिए तो आपने एक जनाजे पे गवाहियां सुन के कहा था कि जिसके बारे में तुमने अच्छी गवाहियां दी हैं उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई है, और जिसके लिए तुमने दूसरी गवाहियां दी हैं उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई है। ये गवाह हैं, मेरे हमसाए गवाह हैं। एक मंजर ऐसा होगा, मुझे मैदान महशर का वो मंजर जब से हदीस में पड़ा है बहुत दर्दनाक सा मंजर लगता है। एक आदमी अल्लाह की अदालत में आएगा, उसने एक दूसरे इंसान को सर के बालों से पकड़ा होगा, सर के बालों से पकड़ के खींच के घसीट के अल्लाह के अर्श के करीब उसको ले आएगा, और जिसने पकड़ा हुआ है उसकी रगों से खून बह रहा होगा, खून के फवारे फूटते होंगे, अर्श इलाही के करीब करके उससे कहेगा अल्लाह इसने मेरा खून बहाया था, मुझे कत्ल किया था, पूछें मुझे क्यों कत्ल किया था? किसी का सुहाग लूट लेना कुछ छोटी सी बात नहीं होती, किसी के बच्चों को यतीम कर देना कोई मामूली सा मसला नहीं होता। रोज़े ईद के दिन किसी की खुशियों पे यूं पानी फेर देना कोई मामूली मसला नहीं होता है। यूं मासूम बच्चों, मासूम कलियों को, कसूर की ज़ैनबों को मसल के रख देना कोई मामूली बात नहीं होती है। जब कत्ल हो जाता है, खून बह जाता है, तो वो कत्ल ऐसा मुकद्दमा होता है कि क़यामत के दिन मकतूल को उसी कैफियत में जैसे उसकी रगों से खून बह रहा था उसी तरह बह रहा है, लेकिन अब उसके पास ताकत है। दुनिया में उसके पास ना अदालत की ताकत थी, ना एमपीए की सिफारिश थी, ना एमएनए का ताल्लुक था, ना वजीर और मिनिस्टर तक उसकी रसाई थी। आज तो अल्लाह की अदालत है ना, आज सारे अल्लाह की अदालत में खड़े हैं, उस मजलूम के पास ताकत है। वो कातिल जितना भी ताकतवर है बालों से पकड़ के घसीट के ला रहा है, रगों से खून बह रहा है, अर्श के पास करके कह रहा है ऐ अल्लाह इससे पूछें इसने मुझे क्यों कत्ल किया था, इसने मेरा खून क्यों बहाया था। आज की इस तरबीती नशिस्त के हवाले से 11वां अंदाज पेशी के दिन 11वीं गवाही 11वां बयान जो रिकॉर्ड किया जाएगा। बाज दफा अल्लाह की इस जमीन के ऊपर बाज जानवर ऐसे होते हैं जिनको जुल्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाज दरो दीवार ऐसे होते हैं जिनको जुल्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाज पत्थर ऐसे होते हैं जिनको जुल्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मालूम यूं होता है
کہ اللہ ان چیزوں کو بھی بول کے ان کی گواہیاں بھی ریکارڈ کروائے گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں پہ کتے چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کے اوپر شیر اور بھوکے چیتے چھوڑ دیتے تھے اور اس طریقے سے ظلم کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے تو یہاں تک کہہ دیا حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ ان کے اوپر بھی عدالت قائم کر کے ان کا حساب برابر کر دیں گے۔ پھر وہ مٹی ہو جائیں گے لیکن ان کی گواہیاں ریکارڈ ہو جائیں گی۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ اس لیے یہ منظر بھی اللہ نے بیان کیا کہ جنگل کے درندوں کو بھی قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ 12واں اور آخری انداز، اسے عرض کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، وہ سب سے بڑا انداز ہے کہ خود اللہ تشریف لائیں گے اور اللہ خود بھی انسان سے بات کر کے گواہی دیں گے۔ اے میرے بندے، میں دیکھ رہا تھا تو نے ایسے کیا، میں جانتا ہوں تو نے ایسے کیا۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللہ نے جہاں موت کا تذکرہ کیا، ساتھ واپسی کا تذکرہ کیا، اور ایک مقام پہ تو اللہ نے کہا کہ تم نہ صرف یہ کہ مرو گے، ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم اس ہستی کے پاس واپس بھی جاؤ گے جو تمہاری خفیہ چیزیں بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ کسی وقت انشاءاللہ اس پہ ایک مستقل لیکچر کی ضرورت ہے کہ اللہ کیسے باتیں کریں گے، اور جب پیشی ہوگی تو سب سے بڑی ہستی اللہ کے سامنے، اللہ کے ساتھ باتوں کا انداز کیا ہوگا۔ اس وقت صرف اشارہ کرتے ہوئے میں گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تو کسی انسان سے کبھی یہاں تک کہیں گے میں تیرے محلے میں بیمار پڑا رہا، تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں، میں روٹیاں مانگتا رہا، مانگت رہا، تو نے مجھے دیا ہی نہیں۔ یہاں تک بھی اللہ کہیں گے اے آدم کے بیٹے، میں بھوکا تھا، تو نے کھلایا ہی نہیں، میں بیمار تھا، تو نے پلایا ہی نہیں۔ بندہ کہے گا اللہ آپ بھوک سے پاک ہیں، آپ بیماری سے پاک ہیں، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہیں گے تیرے پاس ہی ایک انسان بیمار تھا، تو نے اس کو پوچھا ہوتا تو آج اس کا اجر میرے پاس ہوتا۔ تیرے پاس ہی ایک بھوکا تھا، تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو آج اس کا اجر میرے پاس ہوتا۔ اللہ نے پوچھا زندگی کہاں گزاری، اللہ نے پوچھا جوانی کہاں گزاری، اللہ نے پوچھا مال کہاں سے کمایا، اللہ نے پوچھا مال خرچ کہاں پہ کیا، اللہ نے پوچھا بخاری میرج ہال کے اندر درس قرآن سنانے والے اور سننے والے جو تمہیں علم ہوا تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ اللہ نے پوچھا میری پانی کی نعمت، میری آنکھوں کی نعمتیں، زمین کی نعمت، آسمان کی نعمت، اولاد کی نعمت، بیٹے کی نعمت، بیٹیوں کی نعمت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان سب کے بارے میں سوال ہوا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا، فلاں فلاں سے تو نے وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ آج مجھے اس کا حساب دو۔ پھر جب حساب ہوا کسی کے ساتھ تو اللہ نے اتنا پیارا معاملہ کیا کہ اس کو دیکھ کے اللہ نے کہا یہ جنتی نورانی چہرہ ہے، اس کا حساب لینا ہی نہیں، بغیر حساب کے جنتوں میں داخل کر۔ کسی کا حساب ہوا تو اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ مانتا گیا۔
کائنات پوری دیکھتی رہی کہ بڑا عظیم انسان ہے، یہ تو اللہ رب العزت سے مناجاتیں اور باتیں کر رہا ہے، اور کسی کو اللہ نے اتنا قریب کیا کہ دنیا کا کوئی انسان اس کو دیکھ ہی نہ سکا۔ پردے میں کر کے محبت سے کہا تو گناہ کر کے، معافیاں مانگ کے، توبہ کر کے، شرمندہ ہو کے چھوڑ کے میرے پاس آیا ہے، میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ میرے کو بڑے بڑے گناہ بھی تھے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ اتنے سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے، کہنے لگا میرے کو بڑے بڑے گناہ بھی تھے۔ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی عدالت میں جب بلایا، فرشتے بولے، زمین بولی، آسمان بولا، انسان بولے، آنکھیں بولیں، ہاتھ بولے، اعضاء بولے، پھر میدان محشر سے آواز آئی الا لعنت اللہ علی الظالمین، بڑے ظالم تھے یہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کسی کے پیش ہونے کا انداز ایسا بھی ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ ڈانٹا جھڑکا پھر اس کو معاف کیا، اور کسی کا انداز ایسا بھی ہوا کہ اللہ نے اس سے پوچھا یہ گناہ کیوں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جس سے سوال ہو گیا کیوں کیا تھا وہ پکڑا گیا۔ آئیے آج کے اس دارالاصلاح کے پلیٹ فارم پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پیشی کا دن آسان فرما دے، حاضری کا معاملہ آسان فرما دے، ہمیں اس کی فکر عطا فرما دے۔ آپ سب کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، میری حاضری قبول فرما لے۔ یہ ہمارے پیارے نوجوان دارالاصلاح کے ساتھ جو وابستہ ہیں، ان کی محنتیں بھی اللہ قبول فرما لے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ اے عظمت والی اللہ، شان والی اللہ، جلال والی اللہ، کبریائی والی اللہ، بڑائیوں والی اللہ، بلندیوں والی اللہ، عرفتوں والی اللہ، شانوں والی اللہ، بلندیوں والے اللہ، مقام والے اللہ، معاف کرنے والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، تجھے تیری عظمتوں، رحمتوں، محبتوں کے واسطے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو بس معاف فرما دے، ہم خطاکاروں کو بس معاف فرما دے۔ اے اللہ تیری عظمت، تیری عزت، تیرے جلال، تیری رحمت، تیری مغفرت، تیری محبت کا واسطہ ہے کہ ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہیں۔ میرے مولا تو ہمیں اپنی طرف سے معاف فرما دے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ جی ہماری فوت شدہ ماں باپ کو معاف فرما دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ کھڑیاں کی سرزمین میں ہمارے پیارے بھائی تیرا نیک بندہ
حاجی احمد دین محمود، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہم نے ان کو بڑا صالح انسان پایا تھا، اپنے اس بندے کو معاف فرما۔ ان کے علاوہ بھی اللہ یہاں بڑے صالح نیک ہمارے علم کے مطابق تیرے نیک بندے آج تیرے پاس پہنچ چکے۔ اللہ تو ان سب کو معاف فرما، تو ان کی بخشش فرما، تو انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ وہ معصوم بیٹا عید والے دن جس کی لاش گھر میں آئی تھی، اللہ تو اس کو بھی معاف فرما، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے سونے اللہ کریم اللہ رحمان و رحیم اللہ، جتنے بھی منو مٹی کے نیچے قبرستان میں لیٹے ہیں، اے اللہ ان میں سے جو ایمان والے ہیں ان سب کو معاف فرما، ان سب کو معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ ہمارے کچھ بھائی ہیں، کچھ بہنیں ہیں، کچھ استاد، کچھ شاگرد ہیں، کتنے پیارے پیارے چہرے اے اللہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، تو ان سب کی بخشش فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ میرے سونے اللہ کریم اللہ قادر قدیر اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، یہ امت کا مستقبل ہیں، اے اللہ ان میں سے جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو برکتیں عطا فرما، عزتیں عطا فرما، ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کی غیب کے خزانوں سے نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ ہم اپنے ان نوجوانوں کے بارے بڑے فکر مند رہتے ہیں، آزمائشیں بڑی زیادہ ہیں، فتنے بڑے وسیع و عریض ہیں۔ اے میرے مولا ہم ان نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو وہی دعا دیتے ہیں جو تیرے پیارے نبی نے ایک نوجوان کو دی تھی، اللہم طہر قلوبہم وحسن فروجہم واغفر ذنوبہم واغفر ذنوبہم۔ اللہ ان کی خطائیں معاف فرما دے، ان کی عزتیں محفوظ فرما دے۔ اے میرے مولا ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دے، ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دے، ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دے۔ اللہ ہمارے بیٹوں بیٹیوں کی حفاظتیں فرما لے، ان کو دین کا داعی بنا دے، دین پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اے مولا کریم امت اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ خون ہمارے بہتے ہیں، عزتیں ہماری لٹتی ہیں، بدنام بھی ہمیں کیا جاتا ہے، لاشیں بھی ہماری تڑپتی ہیں، الزام بھی ہم پہ ہی لگائے جاتے ہیں۔ اے اللہ تو اس امت کی مدد فرما دے، 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 اس امت کی مدد فرما دے۔ اے اللہ اب تو ہمارے بال بھی سفید ہو چکے، اے اللہ بچپن سے بڑا ظلم دیکھتے آئے ہیں تیرے نام لینے والوں پہ، اللہ اپنے نام لیواؤں کی مدد فرما دے، ان کی مدد فرما دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، عالم اسلام کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی طرف بلانے والا بنا دے، قرآن کو ہمارا شافع اور مشفع بنا دے، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، قرآن کو ہماری زندگی کا عمل بنا دے۔ اے اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اے اللہ جو ماں باپ اپنے بیٹوں بیٹیوں کے فرائض کے بارے میں پریشان ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، بیٹیوں کی قسمتیں اچھی بنا دے، بہنوں کی قسمتیں اچھی بنا دے، بیٹوں کی قسمتیں اچھی بنا دے۔ اے اللہ فرائض کی ادائیگی میں ماں باپ کے لیے آسانیاں فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر كبيرا۔ لا دي السلام وعليكم السلام وعليكم السلام۔ جتھے پھردی رہی سرکار میری او تھاواں رب وکھا دتیاں، کاٹ ملے گا تہانوں اے تیار میاں، سڑک روڑ تے کھڑیاں بازار میاں، کاٹ ملے گا تہانوں اے تیار میاں، سڑک روڑ تے کھڑیاں بازار میاں، مشتاق محمدی دکان پچھی یار میاں، تقریرا نظماں انہاں برا دتیاں، مشتاق بائی تو کاٹ لے جامی تو آپ سنی تے آغاز سنامی تو، آواز اچھی تے صاف ازمامی تو، گھر گھر مشہوریاں کرا دتیاں، واہ واہ سونی سجائی اے دکان میاں، دینی کتاباں تے نویں قرآن میاں، واہ واہ سونی سجائی یہ دکان میاں، اسلامی کتاباں تے نویں قرآن میاں، خالص شہد بھی ملدا کری دھیان میاں، مسواک کا ٹوپیاں کھجوراں رکھا دتیاں، جائے نماز تے موزے دستانے جی، مال دے عطر بھی لیتے پروانے جی، جائے نماز تے موزے دستانے جی، مال دے عطر بھی لیتے پروانے جی، میمری کارٹ برامن مستانے جی، میمری کارٹ برامن مستانے جی، جنہ دین نال محبتاں پا دتیاں، جتھے پھردی رہی سرکار میری او تھاواں رب وکھا دتیاں۔ السلام علیکم۔